إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی و برتری لائق و زیبا ہے۔ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ معزز حاضرین، قرآن مجید انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اسے پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں پر تفصیلی بیان دیا ہے یا جس کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہے توحید، اور پھر اس کی ضد شرک اور اس کے نقصان کے تعلق سے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، ہر کام انسان خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح سے قرآن مجید میں سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ غور کر دیکھو زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اور اسی طریقے سے ایک کائنات کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ساری چیزیں جو اس نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور ساری ضروریات انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر رکھی ہے۔ اسے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، کہ بلکہ اس کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ساری ضروریات مہیا کی۔ زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش سے انسان کے پانی کا انتظام کیا، پانی کے ساتھ ساتھ اس کے غذا کا کھیتی باڑی کے ذریعے سے انتظام کیا، پھر رات اور دن کا نظام مقرر کیا۔ یہ چاند اور سورج جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اس کا سلسلہ بنایا، اور پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے، اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم، کہ اللہ رب العالمین ہی نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کیا؟ ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزوں کو، زمین کی جتنی نعمتیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ غور کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام، اللہ رب العالمین نے کتنے بہترین انداز میں اس کائنات کو سجایا ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اگر انسان غور کریں تو ہر چیز میں
اللہ رب العالمین کی جانب رہنمائی کرنے والی، اللہ رب العالمین کی توحید کو بتانے والی نشانی ضرور ہمیں ملے گی، ضرور ہمیں نشانی ملے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں زمین و آسمان کی پیدائش سے ہٹ کر بھی بہت ساری باتیں بتایا، بہت ساری باتیں جنہیں اگر ہم اچھی طرح دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ہم قائل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ 4 پیر والے جانور، اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت۔ خاص کر وہ جانور جن کا دودھ پیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تم غور کر کے دیکھو، ہم تمہیں خالص اور تمہارے جسم کو بالکل تمہارے جسم میں پجنے والا دودھ ہم پلاتے ہیں۔ وہ دودھ کیسے نکلتا ہے؟ من بین فرث و لبن، من بین فرث و دم، وہ خون، چارے اور گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ایک جانور مثال کے طور پر ایک گائے ہے، وہ چارہ چرتی ہے، اس چارے سے اس کا خون بھی بنتا ہے، اسی چارے سے دودھ بھی بنتا ہے، اور اسی چارے سے گوبر بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم گوبر اور خون کے درمیان سے بغیر کسی ملاوٹ کے خالص دودھ تمہیں عطا کرتے ہیں، خالص دودھ، نہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کائنات کی اور بھی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کو یہ بات سمجھا دی ہے، یہ بات سمجھا دی ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ تجھے گھر بنانا ہے، اپنا چھتا بنانا ہے۔ کہاں پر؟ درختوں پر، پہاڑوں پر اور لوگوں کے جھوپڑیوں میں، لوگوں کے گھروں پر۔ اور پھر اس کے بعد اسے سمجھا دیا ہے ثم کلی من کل ثمرات، پھر ہر پھول سے رس چوسے، رس چوسے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ۔ اب اس شہد کی مکھی سے، اس شہد کی مکھی سے ایک مشروب نکلتا ہے، شہد ایک مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، مزہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ رب العالمین کا قائم کردہ نظام ہے، اللہ رب العالمین کا قائم کردہ نظام۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پانی کا انتظام کیا، نہریں اور کنویں میں پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا، اور پھر انسان کے لیے زمین سے فصل اگائی تاکہ انسان کی غذا بنے، انسان کے جانوروں کی غذا بنے، رات دن کا نظام مقرر کیا، یہاں تک کہ تاروں کا نظام مقرر کیا لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ان تاروں کے ذریعے سے اپنا راستہ دریافت کریں۔ لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسان کے لیے اتنی ساری چیزیں، اتنا بہترین نظام، اور انسان سے صرف ایک مطالبہ، صرف ایک مطالبہ کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ کی عبادت۔ اتنی ساری چیزیں صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو کیا اللہ کی عبادت اتنی اہم ہے؟ ہاں، اللہ کی عبادت اتنی ہی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس ایک کام کے لیے اس سارے سسٹم کو ہمارے سامنے رکھا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنا ہر کام خالص اللہ کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے کرے۔ انسان
اپنے ہر بات میں اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرے. اس کا ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ عبادت ہے. عبادت صرف نماز نہیں, بلکہ ہر وہ کام, ہر وہ بات جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو جائے, وہ عبادت ہے. وہ عبادت ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو جائے. اور عبادت کے سارے طریقے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے امتوں کو سمجھا دیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ و نمونہ قرار دیا کہ آپ معاملات میں بھی سارے جہاں کے لیے اسوہ و نمونہ ہے, اور عبادات میں بھی آپ اسوہ و نمونہ ہے. عبادات میں بھی اسوہ و نمونہ اور معاملات میں بھی اسوہ و نمونہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کس طرح کی جانی چاہیے اسے کھول کھول کر بیان کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بہت ہی پیچھے ہیں. ایک انسان موحد تب کہلائے گا جب اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا اور میرا جینا کس کے لیے؟ خالص اللہ رب العالمین کے لیے. خالص اللہ رب العالمین کے لیے. کیا ہو سکتا ہے کسی انسان سے یہ چاروں کام کسی انسان سے ہو سکتے ہیں کہ اس کا نماز پڑھنا, اس کا قربانی دینا, اس کا مرنا اور اس کا جینا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں, ہو سکتا ہے. اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے. اب بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ پھر انسان کی زندگی کیسے چلے گی؟ انسان دنیا پر توجہ نہ دے تو انسان کی زندگی کیسے چلے گی؟ تو یاد رہیں, اللہ رب العالمین نے دنیا پر توجہ نہ دینے کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ دنیا پر توجہ نہ دو, بلکہ آخرت پر دنیا کو ترجیح مت دو. یہ کہا گیا تمہارا اصل مقصد, تمہاری اصل کوشش, تمہاری ساری دوڑ و دھوپ آخرت کے لیے ہو. اگر آخرت کے لیے تمہاری اصل کوشش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی تمہیں دے گا, دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی دے گا. لیکن اگر کسی کی کوشش صرف دنیا کے لیے ہو, صرف دنیا کے لیے, آخرت اسے ملنے والی نہیں. اگر آخرت کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کا حصہ اسے ضرور دے گا, اسے ضرور دے گا. اس کی سب سے بہترین مثال کہ انسان کی ساری عبادتیں, نماز, قربانی, مرنا اور جینا سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو. ہم اکثر و بیشتر نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے رہتے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ, نوح علیہ السلام کے واقعے میں توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین اور انوکھے انداز میں پیش کیا. بلکہ توحید کی ساری اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر رکھ دی. نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم میں رہے. 950 سال تک, 950 سال نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک چیز ذہن میں رہے کہ نوح علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے بڑھائی تھے, کارپینٹر, نجار, بڑھائی تھے پیشے کے اعتبار سے. لیکن سورہ نوح قرآن مجید کی ایک سورت, اس سورت پر نظر ڈالیں تو نوح علیہ السلام کی گفتگو اللہ رب العالمین سے جو انہوں نے شکایت کی اپنی قوم کی, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا. 950 سال کا خلاصہ, 950 سال کا خلاصہ کہ پروردگار میں نے میری قوم کو دعوت دی. نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ توحید پر عمل اور شرک سے بچنا, شرک سے بچنا. تو یہ دو چیزوں کی دعوت 950 سال. اور 950 سال میں کب؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, کہ پروردگار میں نے اپنی قوم کو
رات دن بلایا تیری توحید کی جانب، رات دن دعوت دی. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن دعوت دی. کتنا عرصہ؟ 950 سال. 950 سال ایک نبی اپنے قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا، یہ سوچ کر دیکھو. اور کتنا عرصہ سمجھایا؟ 950 سال. اور کب کب سمجھایا؟ لیلا و نہارا، رات دن سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش مت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو. اور پھر نوح علیہ السلام کی دعوت کیسے رہی اس کا بھی ذکر نوح علیہ السلام نے کیا کہ اللہ میں نے ان کو کھلا دعوت دی. انی دعوتہم جہارا ثم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، کہ اللہ میں نے انہیں کھلا دعوت دی، انہیں علانیہ طور پر بلایا، اور جب یہ تنہائی میں ملے تب بھی انہیں بلایا، کوئی موقع میں نے نہیں چھوڑا. 950 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ و نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی دعوت علانیہ طور پر پہلی دفعہ مکہ مکرمہ میں آپ صفا کی پہاڑی پر ہے. آپ کی پہلی دعوت لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ بولنے میں آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر انسان اس کو اپنائے، عملی طور پر مشکل ضرور ہے لیکن کامیابی اسی میں ہے. مشکل ضرور ہے، کامیابی اسی میں ہے. لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. انسان کا ہر عمل اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. عبادت کر رہا ہے اللہ کے لیے، سجدہ ہو، دعا ہو اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. نہ شہرت، نہ ریاکاری، نہ دکھاوا، نہ جاہ و مرتبہ، نہ کوئی مقام، اس کی چاہت نہیں. خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. مشرکین مکہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے. لا الہ الا اللہ، وہ عربی جاننے والے تھے کہ اگر ہم یہ کہہ لیں تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. وہ اچھی طرح سمجھتے تھے. فوراً انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ ابو لہب نے بدعا دیتے ہوئے کہا کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، اسی لیے جمع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ تنہائی میں بھی ہوتے تو انہیں توحید کی دعوت دیتے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، ہم دونوں جا رہے تھے. آپ نے مجھے کہا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں بہتر. تو آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ، کہ خالص اللہ کی عبادت کریں. بندوں پر اللہ کا حق، ایک بندے پر اللہ کا حق، خالص اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. عبادت کا کوئی بھی کام کر رہا ہو اللہ کے لیے ہو، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کام میں شریک کرے، نہ اس کام سے اس کا کوئی اور مقصد ہو، بلکہ مقصد صرف ایک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین نے حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو گے تو تمہیں کس حال میں ملیں گے؟ اس زمانے کے لوگوں سے کہا گیا کہ تم انہیں دیکھو گے یا تو وہ سجدے میں ہوں گے یا پھر رکوع کر رہے ہوں گے. کیوں سجدہ اور رکوع؟ ان کی عبادت کیوں؟ رات کی آدھی رات کو، رات کی آخری پہر وہ بستروں سے الگ ہو جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کا فضل انہیں مل جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہی ان کی کوشش ہے. یہی کوشش ہے. ہماری ساری کوشش یا تو غیر اللہ کے لیے یا پھر
کسی دنیاوی غرض کے لیے، یا تو ہمیں شہرت مل جائے، یا ہمارا کوئی کام بن جائے، یا اس کے بدلے ہمیں کچھ دنیا حاصل ہو جائے، ساری کوششیں ہمارے اسی لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکثر و بیشتر ہی سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو، تمہارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ توحید کا سب سے پہلا اثر بندے پر ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں موحد ہوں، توحید کو ماننے والا ہوں، اس کا سب سے پہلا اثر کہ اس کا ہر کام خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال پر ہی اجر دیتا ہے، خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو جہاد کر رہا ہے اور اس کی دو غرض ہے، ایک یہ کہ جہاد میں تو وہ شریک ہو جائے، دوسرا اس کا نام ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تین دفعہ یہ سوال دہرایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وابتغي به وجهه، اللہ کی رضا تلاش کی جائے، عمل اس لیے کیا جائے اللہ راضی ہو جائے۔ جو اس غرض سے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی عمل کو قبول کرتا ہے، ایسے ہی عمل کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہمارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور اپنے صحابی سے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، چاہے زیادہ ہو یا کم، دن میں ہو یا رات میں، تم کسی بھی حالت میں ہو، خوشحالی میں ہو یا تنگی میں ہو، جو بھی خرچ کرو گے، تمہارے خرچ کرنے کی غرض کیا ہو؟ تبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کر رہے ہو، اللہ راضی ہو جائے اس لیے خرچ کر رہے ہو، الا اجرت علیہ، اللہ ضرور اس پر اجر دے گا، ضرور اجر دے گا۔ صدقہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، مطلب اس سے کوئی مطلب نہیں، صرف ایک ہی چیز دیکھی جائے گی کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے تو اجرت علیہ، تمہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حتی، یہاں تک کہ تم جو لقمہ یا کوئی بھی چیز اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ یہاں دو چیزیں، ایک اخلاص ہر معاملے میں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ انسان بیوی کے ساتھ بھی مخلص ہو، اور دوسری چیز کہ اسلام نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو کتنا بہترین بنایا، اور یہاں پر بھی اخلاص کی تعلیم دی کہ شوہر وہ بھی مخلص ہو، بیوی بھی مخلص ہو، تو ان کے درمیان ایک لقمے کا تبادلہ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا، اس پر بھی اجر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے لیے کریں۔ لا الہ الا اللہ سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ فائدہ کب دے گا؟ لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ کب دے گا؟ لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا تقاضا، جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ اخلاص بندے کے اندر آ جائے تب ہی لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، وہ کون خوش نصیب ہے جنہیں قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ کون خوش نصیب ہے جنہیں قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، کیونکہ میں نے تمہیں علم کا بہت زیادہ حریص اور خواہش مند پایا،
علم کے سلسلے میں تم بہت زیادہ خواہش رکھتے ہو، اس لیے میں جانتا تھا کہ تم ہی یہ سوال کرو گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری سفارش اسی شخص کو حاصل ہوگی جو من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنے سچے دل کے ساتھ کرے، سچے دل کے ساتھ۔ سچے دل کے ساتھ کیسے؟ انسان اس کے تقاضے اخلاص پر عمل کرے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، پہلا تقاضا اخلاص، اس پر اچھی طرح عمل کرے۔ جب اچھی طرح اخلاص پر عمل کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اسے نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ رسول کی دعوت دو چیزوں کی ہوتی تھی، دو چیزوں کی۔ پہلی ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں خالص اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ خالص اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچو۔ اور ان دو باتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا سلسلہ انسانوں کے پاس بھیجا۔ کیوں؟ یہ دو باتیں انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ دو باتیں اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ عبادت خالص اللہ کی اور طاغوت سے بچنا ہے، غیر اللہ سے بچنا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ہے، تو انسان کی زندگی اگر اس کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اسے ہرگز معاف نہیں کرتا، ہرگز معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر لے، لیکن بغیر توبہ کے مرے شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ دعا مانگنے کا مسئلہ ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، اولاد مانگنے کے لیے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں کا سفر کر رہے ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم رزق سمجھتے ہیں غریب نواز اور بندے نواز کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے گاڑیوں اور اپنے دکانوں کو اسی کے نام سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں بھروسہ ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں ولی، فلاں فلاں بزرگ ہماری ہر مشکل ٹال دیں گے، ہر مصیبت سے ہمیں بچا لیں گے۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے تو یاد رکھو اللہ کے علاوہ اس مشکل کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے بیمار ہونے کا فیصلہ کر دیں، ساری کائنات مل کے اس کو بیماری سے نہیں بچا سکتی۔ کوئی بیمار انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے کا فیصلہ کر دیں، ساری کائنات مل کر اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو نہیں ٹال سکتی۔ ساری کائنات مل کر اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی۔ تو بات بہت لمبی ہے، بلکہ یہ سلسلہ توحید کے ذکر کا سلسلہ صرف مسجدوں میں نہیں، ہر محفل میں، ہر نشست میں ہونا چاہیے، کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ پروردگار میں نے دن رات اپنی قوم کو بلایا۔ مجمع تھا، محفل تھی، اس میں بھی اللہ کی طرف بلایا۔ تنہائی میں ملاقات ہوئی، اس میں بھی اللہ کی طرف بلایا۔ کہیں اور جگہ ملاقات ہوئی، وہاں بھی اللہ کی طرف بلایا۔ تو انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، نماز جس طرح اللہ کے لیے، قربانی جس طرح اللہ کے لیے، ویسے ہی اس کا مرنا اور جینا وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ ساری کوششیں اسی چیز کے لیے انسان صرف کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے،
تو سمجھیں کہ انسان کو نجات یقینی ہے. اللہ ایسے بندوں کو یقینی طور پر نجات دے گا جو مخلص ہوتے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو پہچانا جائے. اللہ رب العالمین کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. بہت سارے مسائل. انسان ایک دفعہ اللہ رب العالمین کو پہچان لے اور اس پر بھروسہ کرے تو بہت ساری اس کی مشکلیں خود بخود آسان ہو جائیں. بہت ساری مشکلیں، بہت سارا بگاڑ خود بخود ختم ہو جائے گا. جب انسان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا تو اس کا دل صرف اللہ کے لیے کام کرے گا. نہ اس کے اندر حسد، نہ دشمنی، نہ کینہ کپٹ نفرت، کچھ نہیں ہوگا. بلکہ سارے مسلمان بھائی ہو سکتے ہیں. کب؟ جب ان کا دل خالص اللہ کے لیے ہو. یہ معاشرے کا بگاڑ دور ہو سکتا ہے جب توحید سمجھے اور ہر عمل خالص اللہ کے لیے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.